السلام علیکم. لیکچر نمبر 63 فورتھ ایئر. ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر میں کلینکل سائیکالوجی پہ اور ہم اس میں جو تھیراپی پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلائنٹ سینٹر تھیراپی CCT. آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اس کے ضروری عوامل اسینشیل فیکٹرز آف CCT. روجر اس کا جو بیسک جس نے یہ آئیڈیا دیا جس نے اس پہ کام کیا وہ کارل روجر ہے. اس کا سائنٹسٹ انسانیت پسندانہ مفکر تھا. اس کے مطابق کیا ہے مرکز موکل طریقہ علاج کی بنیادی یا کامیابی کے درج ذیل عوامل ہونا ضروری ہے. ہم آہنگی اور شفافیت, غیر مشروط مثبت تکریم, ہم احساسی. ہم آہنگی اور شفافیت سے مراد ہم یہ لیں گے معالج جو ہے اپنے موکل کے ساتھ تعلقات میں خلوص اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرے. روجر کے بقول کیا ہے شفاف ہونے کا مطلب ہم آہنگ ہونے کا مطلب دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. معالج جو ہے اپنے موکل کے ساتھ ایمانداری, موافقت اور کھرے پن کا ثبوت دینا چاہیے. اس حوالے سے کیا ہوتا ہے معالج جو ہے اس کا انداز جو ہوتا ہے کاروباری نہ ہو بلکہ فیاضانہ اور موافقانہ ہو. مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک پروفیشنل لگے بلکہ کیا ہے وہ فیاضانہ موافقانہ لگے. ٹھیک ہے. معالج کو موکل کی ہر الجھن, خوف, غصہ, پچھتاوا, غم اور دیگر احساسات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جیسے کہ کلائنٹ سینٹر تھیراپی اس لیے کلائنٹ کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. معالج اپنے تعصبات اور ذاتی فیصلوں کو دوران علاج آڑے نہ آنے دے. مطلب جو بھی اس کی ایویلویشن ہوگی, جو بھی اس نے پریجوڈائز کیا ہوگا, ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا اپنے علاج میں نہیں آنے دے گا بلکہ اپنے کلائنٹ کی سنے گا. اپنے معیار موقع پر نہیں تھوپے گا بلکہ اس کے احساسات کو سمجھے گا. مطلب جو اس کی فیلنگس ہیں بلکہ ان کو لے کے چلے گا, نہ کہ جو وہ خود سوچ رہا ہے ان کو آگے لے کے چلے گا. موکل کے حالات سے اس طرح مکمل آگاہی حاصل کرے گا کہ موکل کو بھی اس کا احساس ہو جائے گا کہ میرا معالج جو ہے وہ میرا ہم آہنگ ہے, میرے لیے احساس ہے اس میں, اور وہ جو آگاہی اس نے حاصل کیا میرے بارے میں, تمام تھاٹس اور اس کی فیلنگس جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل ایسے ہی تھا, مجھے ایسے ہونا چاہیے. نمبر 2 پہ ہم احساسی. تھرڈ پوائنٹ پہ ہم احساسی. اس سے مراد کیا ہوتا ہے موکل کی دنیا کو اس کے ادراکی پس منظر میں اس کی نظر سے دیکھنا ہے. کہ مطلب جو موکل ہے, موکل کی دنیا, جو موکل اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے اس کے ادراکی, اس کی پرسیپشن اسی لحاظ سے, اس کے پس منظر کی نظر میں جو کلائنٹ ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا. ہم احساسی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, معالج اپنے موکل کے مطابق چلے گا. جیسا موکل چاہے گا معالج ویسے اس طرح سے اس کو لے کے چلے گا. اس کی خوشیوں غموں اور اس طرح کے اس کو محسوس کرتا ہے بلکہ کوئی کمی بیشی کے بغیر فرد کے احساسات کی محض عکاسی کر دیتا ہے. ہم احساسی ایک رویہ نہیں ہوتا بلکہ ایک مکمل مہارت کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. آپ لوگ جب اس فیلڈ میں جائیں گے آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا, اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ مکمل مہارت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیشے پر عبور یا اپنے پروفیشن میں مکمل ماہر ہونا. اس میں کیا معالج جو ہے نہ صرف اپنی ذات اور اپنے معیار سے معافرہ ہو کر موکل کو سنتا بلکہ اسے احساس بھی دلاتا ہے کہ وہ اس کی گفتگو غور سے سن رہا ہے, مطلب فل اٹینشن دے گا اس کو. اب موکل کی گفتگو کے دوران کیا ہوگا, معالج جو ہے مناسب حد تک سر ہلا سکتا ہے, مسکرا سکتا ہے, آگے جھک کے اس کے انہماک کا ثبوت دے سکتا ہے. اس سلسلے میں معالج کا اندازہ نشست بہت اہم ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھا ہے, کس طرح سے دلچسپی لے رہا ہے, کس موڈ پہ اس نے کیا اس کے ساتھ اس کو بتایا, کس طرح سے اس نے اس کی بات کو ڈیل کیا, کس طرح سے اس نے اس کے رونے کو, اس کے ہنسنے کو, اس کے غم کو, اس کی خوشی کو اس کے ساتھ ڈیل کیا. ہم احساسی کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے دوران گفتگو ماحول خوف اور تشویش سے پاک ہو, مطلب کسی قسم کی انزائٹی یا فیئر نہ ہو اس کو بات کرتے ہوئے کہ میری اس بات کا کیا نتیجہ نکلے, بلکہ وہ فریلی اپنے معالج سے بات کر سکے. اس طرح کے انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس طرح کی ہم احساسی ہونی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ میں ہے غیر مشروط مثبت تکریم. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے فرد کی عزت کی جائے. کہ مطلب فرد جیسا بھی ہے کسی بھی کنڈیشن کے بغیر, کسی بھی شرط کے بغیر اس کی عزت کی جائے, اس کی رسپیکٹ کی جائے, وہ چاہے جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ سائیکالوجی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ہر فرد کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں, فرد کیسا بھی ہے, کوئی جیسا بھی ہے, کسی بھی کنڈیشن کے بغیر ہر فرد عزت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. ہر فرد کو طفولیت سے ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انفینسی ایک سٹیج ہے, سیکنڈ سٹیج برتھ کے بعد کی اس ٹائم سے ہی, مطلب جب سے وہ خود کو معاشرے میں سوسائٹی میں اپنا مقام دیکھتے ہیں تو اس ٹائم سے ہی اس کو عزت کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرورت اتنی شدید ہوتی ہے کہ بچہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اب کیا ہے فرد ہمیشہ ایک ہی دوسروں سے محبت, قبولیت, عزت, گرم جوشی چاہتا ہے, لیکن کہ یہ سارے احساسات مشروط طور پر ملتے ہیں, کہ مطلب کنڈیشننگ کے طور پر اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ چیز ملے گی, اگر اس طرح سے رویہ رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی, بلکہ نہیں, ان سب چیزوں کے بغیر, ان پر کسی بھی کنڈیشن کے بغیر ان کو یہ چیز دینی ہے, ان کی عزت کرنی ہے, تکریم کرنی ہے. ٹھیک ہے. غیر مشروطیت مثبت تکریم مطلب پازیٹیو رسپیکٹ دینی ہے کسی بھی کنڈیشننگ کے بغیر. اس کے بعد اس کا طریقہ کار ہے. اس طریقہ علاج میں کیا ہوتا ہے کیو شارٹ کوسچن ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. فرد کے مسائل دریافت کر کے انہیں لکھ لیا جاتا ہے اور مکمل فہرست بنا لی جاتی ہے. پھر ہر مسئلے سے متعلق مختلف بیانات الگ الگ کارڈز پر لکھے جاتے ہیں. یہ کارڈز ایک ایک کر کے موکل کو دکھائے جاتے ہیں. فرد جو کارڈ اپنے خیالات کے مطابق لگے گا انہیں ایک طرف رکھ دیا جائے گا, اور جو کارڈ مختلف لگے گا انہیں ایک طرف رکھ لیا جائے گا. اس کو کہا جائے گا اپنی مرضی سے کم نوعیت کے مسائل کو پہلے اور سنگین مسائل کو آخر میں رکھے. ٹھیک ہے.
اب مسائل کی فہرست تیار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، خفیف ترین مسائل کے بارے میں پہلے گفتگو کیے جاتے ہیں، جو ذرا سے ہوتے ہیں بالکل تھوڑا مائنر سے سٹارٹ ہوں گے، وہ ان سے کم سے زیادہ کی طرف جائیں گے، کم سے سٹارٹ لیں گے۔ اب فرض سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، مطلب اس سے ہی پوچھا جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ اب جو صلاحیت فرد بیان کرتا ہے اس کی مثالی ذات کے تصور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، فرد کی حقیقی ذات اور مثالی ذات کا تصور کا فرق سامنے آتا ہے کہ مطلب وہ اپنی حقیقی ذات اس کے لیے کیا ہے اور اس کی مثالی ذات کیا ہے، وہ کس طرح سے آئیڈیلائز خود کو کرتا ہے، اس وہ جو یہ چیزیں سامنے آئیں گی، یعنی کون سی صلاحیتیں جو فرد میں نہیں ہے اور وہ اپنی ذات میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگلا مسئلہ مطلب اگر ایک مسئلے کے بارے میں بات ہوگی، اس کو حل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ اس سے تھوڑا زیادہ لیول کا، یوں ساری فہرست مکمل کی جائے گی۔ اس طریقہ کار میں ہوگا کیا کہ فرد کو یہ باور کرایا جائے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی جتنا ہو سکے ان سب کا جائزہ لیا جائے، اپنی بصیرت کی مدد سے اسے سلجھایا جائے۔ روجر جو ہے اس کا طریقہ علاج میں نفسیاتی یا ذہنی آزمائشوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے ہی اس کی حقیقی ذات اور مثالی ذات دونوں تصور سامنے پیش کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں، وہ خود بتاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے ہوگا تو وہ مسائل کو حل کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگ کریں گے، اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔